شانوں والا نبی ہو، قرآن کے ہر ورقے کی ہر لائن ہر سطر کے اوپر جس کا ذکر ہو، اللہ اکبر، کبھی القابوں سے پکارے کبھی ناموں سے پکارے، بیٹیوں کا ذکر قرآن میں، بیویوں کا ذکر قرآن میں، اولاد کا ذکر قرآن میں، اصحاب کا ذکر قرآن میں، غمخاروں کا ذکر قرآن میں، سسر کا ذکر قرآن میں، دامادوں کا ذکر قرآن میں، رشتہ داروں کا ذکر قرآن میں۔ اور میرے عزیزو، میں نے اس وقت کے کسی کتے پلے کو نہیں دیکھنا وہ دامادوں کو کیا کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھنا سسر کو کیا کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھنا ازواج مطہرات کو، نبی کے کنبے کو کیا کہہ رہے ہیں، نبی کی بنات کو، اہل بیت کو، صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے جب بھی میرے عزیزو صحابہ کے سال کو، اہل بیت کے سال کو جب بھی میں نے میرے عزیزو پڑھنا ہے، اپنے دماغ کی وسعتوں سے نہیں پڑھنا بلکہ قرآن کے ورقوں سے پڑھنا ہے، جن کو اللہ رحماء بینہم کہہ دے، جن کو اللہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ دے۔ آج کے دور کا کتا میرے عزیزو یہ کہتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ اکبر، وہ تو عہد کے میدان سے بھاگ گئے تھے، دوڑ گیا تھا، بھگوڑا ہو گیا تھا، تجھے 1400 سال بعد یاد آیا، تجھے اس وقت یاد کیوں نہیں آیا جب نبی نے ہاتھ پکڑ کے ممبر کے پاس بٹھایا تھا اور کہا تھا ایک نہیں 40 ہوتی تو ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ تجھے 1400 سال کے بعد نظر آیا کہ عثمان معاذ اللہ بھگوڑا محمد عربی کو نظر نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تجھے نظر آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان سے فرار ہو گئے، اس وقت تجھے کیوں نظر نہیں آیا؟ ایک کی بات نہیں، دو کی بات نہیں، 3 4 کی بات نہیں، 5 7 کی بات نہیں، 1400 صحابہ، جیت صحابہ جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے والسابقون الاولون، اللہ اکبر، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، وہ صحابہ جنہوں نے چمڑے اپنے ادھڑوا دیے، نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کے دین متین کی بلندی کے لیے اپنے بچوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ کہاں سے لاؤں گا؟ کوئی تمہیں پیر محل کے اندر آج جمعہ پڑھنے والی میری ماں بہن ہے، یا اپنے گھروں کے اندر کوئی کپڑے دھو رہی ہے، کوئی استری کر رہی ہے، کوئی کھانے جمعہ پڑھنے والوں کے لیے پکا رہی ہے، تم نے کسی کو 1000 روپے صدقہ کرتے دیکھا ہوگا، کسی کو 2000 روپے صدقہ کرتے دیکھا ہوگا، لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کرتے کسی کو دیکھا ہوگا، اور زیادہ تیر مارو گے کسی کو قربانی کرتے دیکھا ہوگا، کسی کو ہاتھوں کے کنگن اللہ کے راستے میں دیکھا ہوگا۔ میں کہاں سے لاؤں وہ خنسا جس نے اپنے 7 بیٹے میدان جہاد کے اندر قربان کر دیے، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے، میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ اکبر، عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی جس کے بیٹے میدان میں، جس کا بہنوئی میدان میں، جس کا بھائی میدان میں، جس کا شور میدان میں، جھولی پھیلا پھیلا کے سارا گھر خالی کروا کے رو رو کے کہہ رہی اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے۔ 1400 صحابہ کا ہاتھ امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ میں رکھا، کس کے لیے؟ جس کو آج وقت کا ملعون یاسر قادری کہہ رہے عثمان بھگوڑا ہو گیا تھا۔ فوج کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون، وزیر اعظم کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون ہے، صدر پاکستان کے لیے کوئی منہ کھولے اس کے لیے، ملک کے میرے عزیزو اداروں پر کوئی منہ کھولے اس کے لیے قانون ہے، محمد کے دور دماد پر کوئی منہ کھولے، حکومت سے لے کر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ 1400 صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا، موجود ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، علی بھی تھے، سارے صحابہ تھے۔ آپ نے میرے عزیزو کیوں کہا تھا کہ میرا عثمان تیرے اندر گٹس، تیرے اندر صلاحیت، تیرے اندر وہ چیز پیدا ہے، آپ جاؤ جا کے مکے والوں سے عمرہ کرنے کی اجازت لے کے آؤ اور ان کو کہو کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں۔ عثمان تیری رشتہ داریاں زیادہ، تیرا خاندان زیادہ، تو جا کے بات کر کے آ۔ جب وہاں گئے اللہ اکبر، آج بھگوڑا یاد آیا، اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب مکے کے سرداروں نے کہا تھا عثمان تلواروں کے سائے میں تجھے لے کے جاتے ہیں، چل ہمارے سامنے بیت اللہ کا طواف کر، تجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پر میں بیت اللہ کی نمازیں پڑھنا یہاں چھوڑ دوں گا، گھر میں نماز پڑھوں گا، ڈیرے میں نماز پڑھوں گا، بیت اللہ کا طواف چھوڑ دوں گا، عمرہ کرنا چھوڑ دوں گا۔ میں اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتا جس عبادت کے اندر آمنہ کا لال شامل نہ ہو۔ تجھے آج نظر آیا؟ پیچھے سے خبر مل گئی، افواہ ادھر مدینے میں میرے عزیزوں حدیبیہ کے مقام پر پیچھے خبر مل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور میرے عزیزوں
کسی کے مرنے کی خبر ملے گی بھائی روئے گا، اماں روئے گی، رشتہ دار روئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہ لگا، جبرائیل حقیقت لے کے نہ آیا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے عزیزو جمال ہی جمال تھا، طائف کی گلیوں میں جمال تھا، مکے کے اندر میرے عزیزو جو آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی اس کے لیے جمال تھا، جو آپ کے لیے گڑا کھودے اس کے لیے جمال تھا، جو گلی گلی پر گلی گلی کے کونے پر آپ کو گالیاں دے جمال تھا۔ میرے عزیزو لولعان طائف کی گلیوں میں ہو گئے جمال، اللہ اکبر شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں بیٹھے جمال، لیکن یہ جمال جلال میں اس وقت تبدیل ہوا جب پتہ لگا میرا عثمان شہید ہو گیا۔ آپ نے اپنا یوں کر کے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کون ہے میرے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے گا، میرے ساتھ مکہ چلے گا، جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لوں واپس نہیں جاؤں گا۔ ابو بکر نے ہاتھ رکھا تھا، سعد بن وقاص نے ہاتھ رکھا تھا، نبی کے یاروں نے ہاتھ رکھا تھا، حضرت عمر علی نے ہاتھ رکھا تھا، اہل البیت نے ہاتھ رکھا تھا، صحابہ نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت امام الانبیاء کا ہاتھ نیچے، صحابہ اکرام کا ہاتھ اوپر، اس کے اوپر اللہ کے نبی کا یوں کر کے ہاتھ آ گیا۔ فرمایا کاش میرا عثمان ہوتا تو آج میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ آپ نے یوں کر کے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا، فرمایا نیچے میرا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر میں محمد مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کتنا بے نیاز ہے، بات ہاتھوں کی نہ کی، بات ابو بکر عمر عثمان کی نہ کی، بات علی کی نہ کی، بات مقام کی نہ کی۔ اللہ کو وہ درخت بھی اتنا پسند آیا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ واہ میرے کریمہ، رب اکبر کی قسم، اللہ نے اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا، لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اور میرے محبوبہ جس دو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، مجھے میرا عثمان اتنا پسند ہے، ان بیعت کرنے والے 1400 صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، تمہیں آج نظر آیا؟ اس وقت احد کے میدان میں کیفیت یہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہم شکل رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھ کر افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ صحابہ نے تو تلواریں پھینک دی، انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50-30 انداز جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پہ کھڑا کیا تھا، وہ بھی سمجھے کہ اب جنگ کا پاسا پرت گیا، اب جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خالد بن ولید نے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کیا؟ بعد میں مسلمان ہو گئے، تم ان کی کفرانہ کی زندگی دیکھو گے کہ ایمان والی دیکھو گے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلمے کو چھپایا، فتح مکہ کے موقع پر آ کر اظہار کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا زبان ہے؟ جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی کے مقابلے میں اماں عائشہ آ گئی تھی، حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں عائشہ آ گئی، لیکن اللہ اکبر، بتا آج کے دور کے اندر 1400 سال کے بعد بیٹا ماں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، بیٹا فرما بردار ہوتا ہے کہ نافرمان ہوتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ایک وقت مان لیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں میدان پہ نکلی، تو علی تو بیٹا تھا، علی ماں کے سامنے آ کے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ ایک غلط فہمی تھی جنگ جمل اور جنگ صفین۔ میں انشاءاللہ حدیث سے واپس آ جاؤں پھر میں آپ سے عرض کروں گا جنگ جمل اور صفین کی حقیقت کیا تھی۔ ہم تو یہاں ان مسائل کو فروغ نہیں دیتے جس میں امت کے ذہنوں میں خلفشار پیدا ہو، افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں، مرکز ہے۔ جب یہیں آ کر کوئی ہمارے لیے جو ہے وہ ایسے مسائل کھڑے کر دے تو کیا ہم افہام و تفہیم کے چکر میں اپنے بچوں کی ذہن سازی بھی نہ کریں؟ میڈیا ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، اللہ کی قسم قرآن تو ان کی زندگی کی حقیقت بیان کر رہا اور موبائل ان کی زندگی کی مخالفت بیان کر رہا ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا غیرت والا تھا، اتنا وفادار تھا، دایاں ہاتھ حضور نے یوں کر کے حضرت عثمان غنی کی طرف سے یوں کر کے ہاتھ پر رکھ دیا، فرمایا کاش میرا عثمان ہوتا، اس کی طرف سے میں ہاتھ رکھتا۔ سیدنا عثمان غنی کو پتہ لگا حضور نے دانا ہاتھ اپنا نہیں میرا سمجھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا رب اکبر کی قسم ہے موت آ گئی، جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا تھا اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کے پگ میں کبھی کھجلی تک نہ کی۔ یہ لوگ بھاگیں گے،
جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے قدموں کو گنتا ہے. آپ نے فرمایا عثمان ساتھ کیوں نہیں چلتا, میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو گن رہا ہوں. گھر اما آسا کے حجرے سے لے کر میرے گھر تک کتنے قدم آنے جانے میں عثمان کیا کرے گا؟ سبحان اللہ پڑھے گا؟ نہیں. ہر قدم پہ الحمدللہ کہے گا؟ نہیں. کیا میرے قدموں کی مٹی چک کے لائے گا؟ کہ نہیں. پھر کیا کرے گا؟ کہ کملی والے تیرے جتنے قدم میرے گھر تک چل کے آئے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہر قدم کے اوپر میں غلام آزاد کروں گا. سبحان اللہ. یہ بگوڑے تھے. وقت کی نزاکت ہے تو مجھے کہہ رہی ہے کہ بس کر باہر گرمی ہے. اللہ قاری عتیق الرحمان کا بھلا کرے اور آپ کا بھی بھلا ہو جنہوں نے یہ بل ادا کرنا ہے کو انشاءاللہ. ہر طرف سے آواز آئے گی اے سی چلا دو, اے سی چلا دو. اے سی کہے گا جس دن میں چل گیا تو بندے بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. چل رہے ہیں نا ماشاء اللہ, ٹھنڈی ہوائیں مل رہی ہے نا. اللہ اس طرح برقرار رکھے, آپ کی جیبوں میں اللہ برکتیں ڈالتا رہے, آپ حضرات تعاون فرماتے رہیں. اگر آپ کا تعاون ہو بل 5 لاکھ ہے, ہم تو 24 گھنٹے اسی چلائیں گے. ہم تو کہیں گے آج نفلی تقاعد بیٹھو آ کے یہاں پہ, کیونکہ انشاءاللہ میری 31 تاریخ کو فلائٹ ہے. اللہ نے حج کے لیے قبول فرمایا میاں بیوی کو, تو 4-5 جمعے کا گیپ ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ 4-5 منٹ اور میں عرض کر دوں آپ سے, عثمان کی بے وفائی اور وفا سنا دوں. اتنی سی آپ کو اجازت ہے, آپ کی اتنی سی اجازت ہے سب؟ سبحان اللہ. زور سے نہیں بولے, اتنی سی اور زور سے. جتنا تم نے بعد میں ٹھنڈا شربت پینا اتنی اونچی تو کہہ دو سبحان اللہ, اور اونچی کو سبحان اللہ. یا اللہ جامع عثمانیہ کے شربت کی برکت سے حوض کوثر نصیب فرما دینا. پر بیٹھ کے پینا, کھو کھو کے نہ پینا بھائی, بڑا انشاءاللہ تعالی. آؤ ذرا تھوڑا سا اپنی سوچوں کو 1400 سال پہلے لے کے جائیں. تہمت پہنی ہوئی, کرتا پہنا ہوا, کون ہے یہ؟ نہیں. آج کے ستم ظریفوں کو نظر نہیں آئے گا, بد عقیدوں کو نظر نہیں آئے گا, بد نظروں کو نظر نہیں آئے گا. جن کی آنکھ میں بیٹی بہن کی حیا نہیں انہیں نظر نہیں آئے گا. کون کھڑا ہوا ہے؟ یہ ہاتھ کے اندر زیرہ لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ دیکھو تو صحیح, یہ تو کون ہے؟ اللہ اکبر. جسے حسین کا بابا کہتے ہیں, جسے فاطمہ کا شوہر کہتے ہیں, آمنہ کے لال کا داماد کہتے ہیں, علی المرتضیٰ کہتے ہیں, شیر خدا کہتے ہیں. یہ کون خیبر کا فاتح کھڑا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. احساس کس کو ہوا؟ مکے کے اندر تو سب کے مکان تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے چاچے بھی تو موجود تھے, لیکن وہاں سے کون گزرا؟ ابو بکر بھی تو گزر سکتے تھے, عمر عثمان بھی تو گزر سکتے تھے, علی بھی تو گزر سکتے تھے. اللہ نے اس کو گزارا جس کو 1400 سال کے بعد یہ ظالم بے ایمان بھگوڑا کہے گا. اللہ نے میرے عزیز عثمان غنی کو اس رستے پہ گزار دیا. جب عثمان غنی گزرے تو اللہ اکبر, دیکھا کیا علی پاک کھڑے ہوئے ہیں, زیرہ ہاتھ میں, تلوار ہاتھ میں. اما اس وقت کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں رسول اللہ کی لاڈلی دھی سے میرا رشتہ ہو گیا ہے. محمد کے گھر کے اندر اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے. حضور نے میرے سے مہر کی رقم مانگی, میرے پاس پیسہ دمڑی تیلا کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس. علی تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا زیرہ تلوار ہے. فرمایا جب بیچ کے آ جا, حق مہر کی رقم ادا ہو جائے گی. 450 حق مہر کی رقم ادا ہو جائے گی, اور باقی پیسے گھر کا ساز و سامان لے آنا, برتن بھانڈا بستر منجا لے آنا. حضرت عثمان غنی کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جب میرے جیسے یار ہو, علی میرے جیسے ویر ہو, پھر گھر کا سامان بیچا نہیں جاتا, گھر کا سامان سنبھالا جاتا ہے. علی لوگوں نے تجھے شیر خدا کہنا ہے, لوگوں نے تجھے حیدر کرار کہنا ہے, خیبر کا فاتح کہنا ہے. علی زیرہ بھی اپنے پاس رکھ, علی یہ تلوار بھی اپنے پاس رکھ. اللہ اکبر. کتنے میں بیچے گا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ علی کا عثمان کا احسان مند ہے. دوستوں میں احسان نہیں ہوا کرتا. یہ زیرہ تلوار کتنے کی؟ کا 600 درہم کی. کل مجھے دے دے. 600 درہم لے کے زیرہ تلوار لے لی. جب اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے, کبیر یار کو شادی میں نہیں بلائے گا. کہا ہاں, اس گھر میں بھی تیری دعوت, اس گھر میں تیری دعوت. کہ جب یار کو بلائے گا, یار تحفہ لے کے آئے گا, یار گفٹ لے کے آئے گا. اے میرا بھائی جو تُنے مجھے زیرہ بیچی, میں نے تحفے کے طور پہ تجھے دے دی. جب تک اسلام کا جہاد ہوتا رہے گا, تیرے چہرے پر, تیرے وجود پہ زیرہ سجدی رہے گی, کھاتا عثمان کا کھلا رہے گا. آگے بڑھے, کہے میرے بھائی ادھر آ جا, تلوار لے جا. جب تک تلوار اللہ کے راستے میں چلتی رہے گی, کھاتا عثمان کا کھلا رہے گا. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے خبر پہنچی, تلوار بھی واپس آ گئی, زیرہ بھی واپس آ گئی, حق مہر کے پیسے بھی واپس آ گئے. اللہ اکبر. کسی کے احسار پہ ابا روئے گا, کسی کی خوشی پہ بھائی روئے گا, کسی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے ماں دعا دے گی, کسی کو ابا پیر استاد دے گا. اس وقت مسجد نبوی کا عالم کیا ہوگا؟ سارے صحابہ آمین کہہ رہے تھے. آمنہ کلال عثمان کا نام لے کے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا دے رہا تھا. تجھے آج یاد آیا عثمان بگوڑا ہو گیا. او ظالمہ, اس وقت
تجھے یاد کیوں نہ آیا؟ جہیز عثمان غنی نے دیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہے۔ آج میرے عزیزو تم کہتے ہو صدیق کا مقام زیادہ یا اس کا علی کا مقام زیادہ، آج یہ تیری سوچ گئی کیوں؟ تیرے سوچ گئی کیوں؟ اللہ اکبر، تیری سوچوں نے اس طرف کا رخ کیوں کیا؟ یار کا مقام اپنا، داماد کا مقام اپنا، رب اکبر کی قسم یار کے مقام کو کوئی روک نہیں سکتا، داماد کے مقام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر، بعض مرتبہ باپ جو بات بیٹوں سے نہیں کہتا وہ دوستوں سے کہہ دیتا ہے۔ صدیق ہمراز نبی ہے، علی داماد نبی ہے، اس کی شان میں گستاخی کرو گے مرتد ہو جاؤ گے، اس کی شان میں کمی کرو گے کافر مرتد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، حضور کی اکھیاں برس رہی تھی، فاطمہ اندر دلہن بننے کے لیے تیار تھی، صدیق سونے آ گئے، کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہاں علی کے ساتھ عثمان کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر پوچھ رہے کیا ہوا؟ فرمایا اس علی ابو بکر میری بیٹی کی شادی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ میں کہاں تیری بیٹی کہاں، میں کہاں تیری شان کہاں، لیکن کملی والے اگر شہادت ہوگی جہیز فاطمہ کا میں تیار کر دو، فاطمہ کے جہیز کے لیے حکم مجھے فرماؤ، کپڑا کون سا لانا ہے، برتن کون سا لانا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے یہ اسلام کے دو ہیرو ہیں، اللہ اکبر، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام ابوبکر ہے۔ آج حسین کی میرے عزیزو حسینیت قائم ہے، آج شہید کربلا کی شہادت قائم ہے، اس کے پیچھے دیکھو اللہ کی قسم محمد کے دامادوں کا بھی ہاتھ ہے، محمد کے یاروں کا بھی ہاتھ ہے۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے اچھا عقیدہ دیا، خوشبو والا عقیدہ دیا، نظریہ بھی اچھا اللہ نے دیا، سوچ بھی اللہ نے اچھی دی۔ اللہ کی قسم ہم صحابہ کو اہل بیت کے مقام پہ نہیں تولتے، اہل بیت کو صحابہ کے مقام پہ نہیں تولتے۔ میرے عزیزو صحابہ کا مقام اپنی جگہ، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ، جو ان کے مقاموں کے اندر کمی لائے گا وہ کافر مرتد ہو جائے گا، جو ان کے مقام کو اپنے سر سے اونچا ساری کائنات سے اونچے کا نظریہ پیش کرے گا، رب اکبر کی قسم ہے وہ آقا کی نظروں میں پیارا ہو جائے گا، خدا کی نظروں کے اندر بھی پیارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بے لگام کھوتوں کو، گھوڑوں کو نہیں، گھوڑا تو میدان جہاد کا، ایک سے کھوتوں کو، ایسے کتوں کو، ایسے گدھوں کو لگام ڈالو جو مسلمانوں کے اندر ایک امن اور پیار کی محبت کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے امن کو بدامنی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ذی الحج اسلامی شعار کا مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے، اس کے بعد قربانیوں والا مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے۔ ہم حکومت کی آنکھیں کھلوانا چاہ رہے ہیں، افواج پاکستان کی توجہ ادھر دلانا چاہ رہے ہیں کہ خدا را ان بے لگاموں کو لگام دیجئے تاکہ محرم الحرام کے اندر ملک کا امن خراب نہ ہو۔ الحمدللہ ہمارے اندر گٹس اور صلاحیت اتنی موجود ہے، اگر تم بندوق کی نالی ہماری طرف کرو گے ہم توپ کی نالی تمہارے آگے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمان سنی ہے، ایک بارود ہے، ایک آگ ہے، اگر یہ آگ بھڑک گئی تو دنیا کی آگ تو بجھ جاتی ہے، اس کے سینے اس میں جو عشق رسول اور اہل بیت اور صحابہ کی آگ اگر جل پڑی تو بجھانی مشکل ہو جائے گی۔ ہم ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایسے ٹک ٹاکر، ایسے یوٹیوب کی دنیا کو بھی کہنا چاہتے ہیں خبردار خبردار، آپ غلامان محمد، اصحاب رسول، داماد مصطفیٰ، اہل بیت پر انگلی اٹھانے والوں کے چینل ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، اور میڈیا کے جتنے چینل ہیں ان کو کہہ دیں خبردار، ایسے گستاخوں کو اپنے سٹیج پر تمہیں لانے کی اجازت کوئی نہیں، خواہ سنی ہو، خواہ اہل حدیث ہو، خواہ دیوبندی ہو، جو اصحاب محمد اور اہل بیت محمد کو بھونکتا ہے، ان کے خلاف زبان دراز کرتا ہے اور ان کے ایمان کو اپنے ذہنوں کی سوچوں پہ جانتا ہے، اس کو لگام دینی چاہیے۔ ایسوں کو سٹیج پر لانے سے پرہیز کیا جائے تاکہ آپ کے سٹیج پاک ہو، صحابہ کی محبت کی بھی خوشبو آئے، اہل بیت کی محبت کی بھی خوشبو آئے۔ اللہ آپ سے ہم سے راضی ہو اور اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، بدامنی سے اللہ اس ملک کو محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو صحابہ کی محبت سے اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اہل بیت کو اللہ ہمارے سروں کے تاج بنائے، آمین آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا